جی وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اچھا سر، یہ تو بڑی خبر ہے۔ آپ لوگ سامنے کتنی لاشیں پڑی ہیں زندہ دم؟ ابو تقریباً ہوئے گی 70-80 تو ہوئے گی۔ ٹرین کے اندر بھی جو بٹائے تھے وہ تو اندر ہی میں اچھا ٹرین کے اندر بھی مار دی۔ ان کی بھی ابھی تک فگرز نہیں آئے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے، لیکن ہمیں فخر ہے ان شہادتوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حسب معمول سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ۔ جعفر ایکسپریس کا اغوا، مسافروں کو یرغمال بنایا جانا اور پھر ان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنا، یہ سارے واقعات بہت ہی اندھوناک ہیں اور باقاعدہ طور پہ لاشوں کے ڈھیر لگائے گئے اور اب آنکھوں دیکھا حال بتانے والے آ چکے ہیں۔ مسافر جو بچ گئے، جو فیملیز بچ گئی، وہ سارے حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں، اور لیکن ہمارے جو سرکار ہے وہ بالکل وہ انتہائی بے شرم، انتہائی ڈھیٹ قسم کی سرکار ہے، اور وہ ابھی بھی اسی نیریٹو پہ کاربند ہے جو پچھلے 3 سالوں سے اس ملک میں مسلط کیا ہے۔ جعلی حکمران، ناجائز حکمران، اور نہ ہی میں کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی غیرت ہے، اور وہ لاشوں پہ بھی سیاست کر رہے ہیں، لاشوں پہ بھی وہ دندنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور اس پر بات نہیں کرنے دے رہے۔ نہ صرف پاکستان کے میڈیا کو اس پر اجازت ہے بات کرنے کی، بلکہ قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی اور ایوانوں میں بھی، یہاں پہ جو پاکستان کے منتخب ایوان ہیں وہاں پہ بھی اجازت نہیں ہے۔ آج صبح قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو لیڈر آف اپوزیشن کو نہیں بولنے دیا، اور چیئر کون کر رہے تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی پٹیل صاحب کر رہے تھے، لیکن انہوں نے نہیں بولنے دیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی، اور بس وہ ایوان صدر صاحب کا خطاب ہے، اس پہ بحث ہونی ہے، اسی میں یہ معاملہ بھی کر دیجئے گا، اس کو بھی ٹچ کر لیجئے گا۔ یہ ہے بے حسی کی علامت، اور وہاں پہ لاشیں گری ہوئی ہیں، اور پیارے جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، اور ایک خون کی ہولی ہے، دہشت گردی پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہے واقعہ، لیکن ہمارے جو وزیر دفاع ہیں، وزیر داخلہ ہیں، مشیر داخلہ ہیں، یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں، یہ سارے کا سارا ٹولہ اتنا بے حس ہے کہ وہ اس پہ ٹھٹھے مذاق کر رہا ہے، اور ایک پولیٹیکل ایجنڈے پہ، وہی ناجائز پولیٹیکل ایجنڈا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، سوشل میڈیا پہ یہ ہو گیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ ہو گیا، یوٹیوب والوں نے یہ کر دیا، وہ سارے کا سارا وہی ایک غلیظ قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے باقی خبریں چھپائی گئیں، جیسے اسلام آباد کا قتل عام چھپایا گیا، اسی طریقے سے اس میں بھی حقائق چھپائے جا رہے ہیں۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ پہلا بتایا گیا کہ یہ ٹرین جو ہے اس کو سرنگ میں اس پہ حملہ ہوا جب ٹنل سے گزر رہی تھی، تو اب عینی شاہد بھی بتا رہے ہیں، اور بی ایل اے نے انہوں نے ویڈیو بھی جاری کر دی ہے کہ وہ کھلا میدان تھا جب اس پہ حملہ ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے راکٹ لانچر جو ہے وہ ان سے حملہ کیا، دھماکے ہوئے، گاڑی رک گئی، اور اس کے بعد مسافروں نے کہا، بچ جانے والے مسافروں نے کہا کہ جناب ہم پھر چھپ گئے، ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے، اور پھر ہم نیچے لیٹ گئے تاکہ گولیوں سے بچ سکیں۔ اس کے بعد جبکہ انہوں نے کہا کہ کچھ جو تھے حملہ آور وہ ٹرین کے آس پاس تھے، اور بے شمار جو ہیں وہ تھے پہاڑوں پہ تھے، دور تھے، اور ہم سے کہیں زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ جو ٹرین میں ایف سی اور پولیس کے اہلکار تھے جو بچ گئے اور وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، وہ بتا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تقریباً انہوں نے کہا جی 400 کے قریب مسافر تھے، اور جب حملہ ہوا تو ہم وہاں پہ ہم نیچے لیٹ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رائفلیں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رائفلیں تھیں، اور میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہا جی کہ ریلوے پولیس کے 4 اور ایف سی کے 2 اہلکار تھے، میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ تھا، 5 ہم تھے اور 2 ایف سی والے تھے، ہم 7 آدمی تھے۔ اور ایک اہلکار کے مطابق انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے جوابی فائرنگ بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ مجھے G3 رائفل دے دیں کیونکہ وہ زیادہ بہتر ہتھیار ہے۔ مجھے رائفل اور راؤنڈ مل گئے تو ہم نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ میں ایک ایک گولی چلاتا تھا ان کی طرف تاکہ وہ ہمارے اور ریل گاڑی کے قریب نہ آ سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی 1.5 گھنٹے میں ہمارے راؤنڈ ختم ہو گئے، ہمارے کارتوس ختم ہو گئے، ہمارا ایمونیشن ختم ہو گیا، اور
اس میں ایک یہ واقعہ ہے جی دن 1:15 کا 1:15 بجے کا ہے. یہ بھی ایک لاہور کے مسافر نے بتایا کہ یہ اتنے بجے واقعہ ہوا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فائرنگ اور جوابی فائرنگ کا سلسلہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہا اور ہمارے پاس ظاہر ہے کہ وہ محدود ایمونیشن تھا، وہ ختم ہو گیا. 60 راؤنڈ تھے اور باقیوں کے پاس بھی اتنا ہی ایمونیشن تھا. اور جب ہمارا اسلحہ ختم ہو گیا، گولیاں ختم ہو گئیں، تو پھر ہم نے رائفل نیچے پھینک دی تاکہ وہ جب آئیں گے حملہ آور انہیں یہ نہ پتہ چلے کہ ہم مقابلہ کر رہے تھے، اور ورنہ انہوں نے ہمیں مار دینا تھا. لہٰذا ریلوے پولیس کے اہلکار کے مطابق جوابی فائرنگ کا سلسلہ جب ختم ہوا تو شدت پسند ارد گرد موجود پہاڑوں سے اتر آئے اور مسافروں کو ٹرین سے اتارنے لگے. پھر وہ آگئے اور پوری گاڑی سے لوگوں کو اتارتے گئے اور انہوں نے کارڈ چیک کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہتے رہے کہ تم ادھر جاؤ، تم ادھر، اور یہ سارے کام ہوتے رہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو آرڈر ملتا تھا کہ مار دو. پولیس اہلکاروں کے مطابق شدت پسند بلوچی زبان میں بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت سے مطالبات کیے ہیں، اگر وہ ہمارے پورے نہیں ہوتے تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے، گاڑی کو آگ لگا دیں گے. اور اہلکاروں نے بتایا کہ شدت پسندوں نے لوگوں کو تقسیم کرنے کے بعد فوج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ باندھ دیے. میں اور میرا حوالدار تھا، ہم یونیفارم میں تھے. مجھے 1-2 لوگوں نے کہا بھی کہ آپ یونیفارم اتار دیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ایسے میرا دل نہیں مانتا کہ مرو تو لوگ کہیں گے کہ وردی میں ہی گیا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ ساری صورتحال وہاں پہ ہوئی. اور اب اس طریقے سے مقابلہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوا. اب میں آپ کو ایک آئی وٹنس کی گفتگو سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ معاملہ کس حد تک سنگین تھا اور کس حد تک سیریس تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قابو پا لیا، اور ٹھیک ہے، قابو پا لیا، ایونٹ ختم ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن جو آئی وٹنس ہیں وہ بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں. ایک آئی وٹنس ہے، یہ ذرا سنیے گا. صادق آباد کے یہ رہائشی ہیں، کیا کہتے ہیں سنیں. توڑ دیا، اس کے بعد ہم لوگوں کو سب کو بندی بنایا. ہم تو صبح سریام مار رہے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں انسان کی قیمت ہی نہیں ہے. ایسے پورا میگزین ایک بندے پہ خالی کر جس کو دل کرتا اٹھا کے مار. وہاں پر کتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں؟ لاشیں ادھر ہی ہے پول پور اور اس کے آگے جو جس ایریا میں ہوا. ہم تو صبح جانے ہوا تو ہم بھاگے ادھر سے، پیچھے سے کیرنگ شروع ہوا، کچھ مر گئے کچھ نہیں. اچھا، آپ لوگوں کے سامنے کتنی لاشیں پڑی ہوئی تھی اندازاً؟ تقریباً ہوئے گی 70-80 تو ہوئیں گی. ٹرین کے اندر بھی جو بٹھائے تھے وہ تو اندر ہی مار رہے تھے. اچھا، ٹرین کے اندر ہی مار دی. 70-80 لاشیں پڑی ہوئی وہاں پر. اللہ اکبر. آپ کیسے بھاگے؟ ہم تو صبح جانے ہوا وہ دیکھا ٹرین کے اندر گئے تو ہم پیچھے سے بھاگے. اچھا، پھر آپ کہاں پر آئے؟ ہم ایف سی والوں کے پاس آئے چوکی. وہیں اسٹیشن پر جا کے چوکی پہ. ٹائم کتنا لگا صبح پہنچنے میں یہاں پر؟ ادھر تو ہمیں تقریباً باقی کا 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں. 1.5-2 گھنٹے. اچھا، چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. ٹھیک. شادی ہال میں رہتے ہیں. کہاں پر؟ دربار میں رہتے ہیں، اسٹیشن کے پاس ہی نہیں آپ. ہاں، آپ کہاں کے رہائشی ہو؟ یہ جناب آئی وٹنس ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو آئی وٹنس ہیں ان کی میں آپ کو گفتگو سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. لاہور کے ایک مسافر ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ کیا سچویشن ہوئی. کیا ہوا کیسے؟ اچھا اچھا، تو یہ ٹائم کون سا تھا؟ 1:15 بجے. مطلب پہلے زوردار دھماکہ ہوا؟ 2 گھنٹے. اچھا، تو وہ جو لوگ تھے وہ کتنے زیادہ لوگ تھے جو مسلح لوگ تھے؟ جب دیکھے ہم نے 4-5 بعد. اچھا. اور نیچے گاڑی کے نیچے بھی بولتے رہے. اچھا تو وہ پھر پاس ہو گئے. اچھا اچھا. تو آپ کا نام کیا ہے؟ محمد الفتاح. محمد. ٹھیک ہے، بس اللہ کے رہنے والے سر؟ لاہور کے. کوئٹہ سے لاہور جا رہے. تو یہ ہے جناب ایک اور واقعہ، اور اس طریقے سے سب بتا رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی بتایا کہ جو فیملی والے لوگ تھے انہیں کہا گیا کہ آپ نکل جائیں.
और फिर 4 घंटे तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत के बाद पैदल चल के वो फिर महफूज मुकामात पे पहुँचे और आगे फिर उन्होंने राब्ते किए। तो ये सूरत हाल तो है मुसाफिरों का आंखों देखा हाल जो कि बताया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन हमारे सुबह कौमी असम्बली का इजलास था, तो कौमी असम्बली के इजलास में बोलने नहीं दिया गया। स्पीकर साहब ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईवान सदर ममलिकत का जो खिताब है बस उसमें आप जो कुछ भी गुफ्तगू करनी है इस बारे में उसमें कर लेना, बहस आएगी, तो अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। एक और मुसाफिर उन्होंने कहा कि जब फायरिंग हो रही थी तो क़यामत का मंज़र था और लोग अपने ऊपर बोरियां डालकर छुप रहे थे, ख़वातीन के सर पर दुपट्टा नहीं था। एक बुज़ुर्ग आदमी ने ये कहानी सुनाई और क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। वो तो चारों तरफ फैले हुए थे, हर तरफ से हर साइड से फायर ही फायर हो रहे थे। तो क्या कैसे लोग कितना कयामत का मंजर था, लोग छुप रहे थे, सब बोरियां अपने ऊपर डाल रहे थे, कोई पता ही नहीं लग रहा था। लेडीज जेंट्स मिक्स हो गए सारे, लेडीज जेंट्स मिक्स हो गए और गोलियां ही गोलियां थीं। तो जाहिर है उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक तो हम गाड़ी के अंदर ही मुकाबला करते रहे और वो जो महदूद असलहा था वो जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर ये सूरत हाल हुई और उसके बाद उन्होंने टेक ओवर किया। तो अब जनाब DGISPR जो हैं वो आज नमूदार हुए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि जो है शिद्दत पसंदों पे काबू पा लिया गया है, और उसके लिए आज उन्होंने जो गुफ्तगू की DGISPR ने वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, क्या कहते हैं वो। जी, मैं आपको इसकी तफसीलात से अदा करता हूँ। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने पोलान बाग के इलाके ओसीपुर का रखा है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफा एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रुका। रेलवे अकाउंट के मुताबिक ट्रेन में कार से 40 अफराद मौजूद थे। ये जो इलाका है ये कमान ये दुश्वार गुजार है, आबादी और कोर्ट से दूर है। अच्छा, और दहशतगर्दों ने पहले ये किया कि जो गवानियों को इरफानी शीट के बाद इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर फोर्स और आज FSG के जवानों देखा गया और मरलाबाज युवानियों को रिहा करवाया गया। अच्छा, ये दहशतगर्द पुराने ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सैटेलाइट फ़ोन के जरिए राब्ते में थे। आपने देखा कि कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से पास पायाब करवाया गया। जी, और आज अब ये कहते हैं कि बाजियाब करवाया गया, जबकि दूसरी जानिब जो मुसाफिर कह रहे हैं उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने छोड़ा और उन्होंने कहा कि जो फैमिली वाले हैं वो यहाँ से चले जाएं, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, और हमें अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो फोर्सेस के लोग हैं इनको हमने नहीं छोड़ना। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि ये सारा कुछ तो हो गया, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि अभी भी एक तरफ तो ये सूरत हाल थी और उसी वक्त कोयटा में क्या हो रहा था। कोयटा में आदिल बाज़ई जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके घर पर रेड किया जा रहा था, उनके घर में छापे मारे जा रहे थे। और हमारे जो सरफराज बुख्ती हैं जो कि पहले वज़ीर दाखिला से सूबाई वज़ीर दाखिला और फिर निगरान हुकूमत में आ गए, और फिर निगरान हुकूमत से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा दे के फिर वो जाते हैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं और फिर वहाँ से ज्वाइन करके अब वज़ीर आला बनते हैं। वो क्या फरमा रहे हैं ज़रा सुनिएगा। उनकी भी अभी तक फिगर्स नहीं आए हैं, उनकी बड़ी तादाद है, लेकिन हमें फख्र है इन शहादतों पर। हमें ये यकीन है कि ये मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। जनाब स्पीकर, वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त देर से नहीं है, बहुत जल्दी अनकरीब इंशाअल्लाह। ये कहते हैं कि जो लाशें हैं, जो शहादतें हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी है। तो ये DGISPR को खुद ही कंट्राडिक्ट हो रहा है, आपस में इनके बयानात जो हैं आपस में ही नहीं मिल रहे और ये कह रहे हैं। और उसके बाद बलूचिस्तान से जो इत्तलात आ रही हैं, बलूचिस्तान असम्बली से, वो क्या कहते हैं वहाँ पे ज़रा आपको सुनवाता हूँ। पोस्टिंग पे मुझे अभी आज ही फजल कादिर साहब ने बताया, अभी बता रहे थे कि रात को जो है ना आदिल बाज़ई के घर पे छापा पड़ा है। वहाँ ट्रेन में बच्चे फंसे हैं, आदिल बाज़ई मुजरिम है, आदिल बाज़ई कातिल है, आदिल बाज़ई की रियासत मुखालिफ है। ये कोई टाइम था कि आदिल बाज़ई MNA के घर पे छापा मारे, वहाँ हमारे 200 बच्चे यरगमान हैं और क्वेटा में आदिल बाज़ई के घर पे छापा। ये संजीदगी, ये हमारी पॉलिसी। तो मुझे ये मैं कहता हूं कि जब सियासी आप बालिदगी चाहते हैं, इत्तेफाक चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं, आप पूरे बलूचिस्तान के लोगों को मुत्तहद करना चाहते हैं,
तो आए तमाम सियासी क़यादतें यकजा हो जाओ, तमाम कबायली सरदार नवाब यकजा हो जाएं, मशवरा करें, हम फैसला करेंगे बलूचिस्तान का। लेकिन ऐसा नहीं होगा हम बैठेंगे हमें थमा देंगे, पर्ची थमा देंगे, नहीं आप लोग बैठे फैसला ये होगा, ऐसा नहीं होगा। बलूचिस्तान मेरा, इसका फैसला मैं करूंगा, ये ऐवान करेगा, ये काबीना करेगा, बलूचिस्तान के लोग करेंगे। हम ये है सूरत हाल, ये है सिचुएशन। जबकि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों बल्कि 20 ताबूत जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं रेलवे स्टेशन। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस सारे मामले में कितनी हलाकतें, कितनी शहादतें हुई हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और पाकिस्तान के हुक्मरानों को थोड़ी सी शर्म इतनी दिला दे कि वो सही सोचने की तौफीक उन्हें मिल जाए और वो पॉलिटिकल एजेंडे को छोड़ के पाकिस्तान के एजेंडे पर आ जाएं। आज भी, इस वक्त भी सैकड़ों नहीं हज़ारों कारकुन जो हैं, सियासी कारकुन, वो जेलों में बंद हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं। और 9 मई आज भी खेला जा रहा है। तो 9 मई तो सिर्फ एक कोर कमांडर हाउस था जी, आज तो पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो लहू लहू हो गया है। फिलवक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।